فرشتہ سمسون کی ولادت کی خبر دیتا ہے۔ قصات 13واں باب اس کی 2 سے 7 اور 24 سے 25 آیت تک۔ ان دنوں میں دان کے قبیلے سے سریا کا ایک آدمی تھا جس کا نام مہنو تھا اور اس کی بیوی بانج تھی۔ سو اس سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور خداوند کا فرشتہ اس عورت کو دکھائی دیا اور اس نے اس سے کہا، تو بانج ہے اور تیرا کوئی بچہ نہیں، لیکن تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ بس اب خبردار رہ اور نہ میں یا کوئی اور نشہ آور چیز پی اور نہ ہی کوئی ناپاک چیز کھا، کیونکہ تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا، اور اس کے سر پر استرا نہ پھرے گا، کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ تب اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کلام کر کے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اور اس کی شکل خداوند کے فرشتے کی طرح نہایت ہیبت ناک تھی، اور نہ میں نے اس سے پوچھا اور نہ اس ہی نے اپنا نام مجھے بتایا، اور اس نے مجھ سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا۔ سو اب تو نہ میں اور نہ کوئی نشہ آور چیز پی اور کوئی ناپاک چیز نہ کھا، کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کے پیٹ ہی سے اپنی وفات کے دن تک خدا کا نذیر ہوگا۔ اور اس عورت سے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑا ہوا اور خداوند نے اسے برکت دی، اور روح خداوند نے اس کو متحرک کرنا شروع کر دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب، میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور حسین قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے چھڑا۔ جماعتی جواب، میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے، کیونکہ تو ہی میری امید ہے۔ اے میرے خدا، اے خدا، لڑکپن سے میرا توکل تجھ پر ہے۔ میری ماں کے بطن ہی سے تو میرا محافظ رہا ہے۔ جماعتی جواب، میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ میں خدا کی قدرت کا ذکر کروں گا۔ اے خداوند، میں فقط تیری ہی صداقت کا اظہار کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے لڑکپن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب، میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔